لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین، بڑی ہی تیزی کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل سے ہم اور آپ ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ شہر پونا کے قطب حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین چشتی نظامی الغاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سندل شریف کے مبارک موقع پر حاضر ہے، اور شہر پونا کی یہ قدیم بارگاہ اور مرکزی بارگاہ میں مجھ جیسے ناچیز کو کچھ دیر آپ حضرات کے روبرو کچھ رشد و ہدایت کا موقع دیا گیا۔ یہاں تشریف فرما جملہ علماء کرام، ائمہ مساجد، پیران طریقت اور اس مجلس کے روح روا محترم المقام حافظ و قاری مدثر قادری صاحب قبلہ، میں سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارگاہ خواجہ میں مجھ فقیر اشرفی کو کچھ لفظ گشائی کا موقع دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اپنی آواز بند کرے تو انشاءاللہ وہ بھی سن پائیں گے اور دوسرے لوگ بھی سن پائیں گے۔ یہ در خواجہ ہے، یہاں نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں، بے شک ہم سب کے سب خواجہ کے در کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اسی امید سے بیٹھے ہیں کہ جب خواجہ کے در سے اٹھیں گے تو خواجہ کا فیض لے کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ مگر چونکہ خواجہ صاحب کا عرس ہے اور ابھی بہت سے بزرگوں کی بارگاہ میں منقبت آپ حضرات نے سنی، تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی جان، اس ملک کی شان عطا رسول خواجہ خواجہ حضور غریب نواز کی ذات ہے، اور چند اشعار منقبت کے بارگاہ غریب نواز کے سنا کر پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن
آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے توجہ دے کر دھیان دے کر میری بات کو سنیں۔ خواجہ صاحب کا عرس ہے اور مجھے خواجہ غریب نواز کے منقبت کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو ہمیشہ میرے چچا خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ شروعات یہیں سے کروں، تو آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا جواب دیجیے ہاں یا نہ، اور مجھے بھی ایسا لگے کہ میں زندوں کے سامنے بول رہا ہوں۔ سب لوگ سن رہے ہیں؟ توجہ ہے سب کی؟ شاعر فرماتے ہیں جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ میں نہ کہتا تھا اے غم دل کہ ہے میرا بھی کوئی، میں نہ کہتا تھا اے غم دل کہ ہے میرا بھی کوئی، اب تیری خیر نہیں دیکھ وہ آیا خواجہ، اب تیری خیر نہیں دیکھ وہ آیا خواجہ۔ جو بھی آیا تیرے در سے نہ محروم گیا۔ بزرگوں کی بارگاہ کیا ہوتی ہے اور یہاں سے کس کو ملتا ہے، یہ سبق، یہ پیغام شاعر نے اس شعر میں دیا ہے۔ جو بھی آیا تیرے در سے نہ محروم گیا، جو بھی آیا تیرے در سے نہ محروم گیا، تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا خواجہ، تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا خواجہ۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور جس مناسبت سے ہم آئے ہیں اسے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہماری کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں، قرآن و حدیث کی ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آسان ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ اب تھوڑا سا کلام الہی پر ہم اور آپ غور کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید اپنا کلام بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اگر ہم اللہ کے کلام میں غور و فکر کریں گے تبھی ہم گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، کس سے ہے؟ ذرا بولیے تو، سب ایمان والے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں بہت زیادہ تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، مگر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ بولو سب، 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلا کلمہ، عقیدہ، توحید و رسالت۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہاں علماء کرام موجود ہے اور ان کی موجودگی میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ آپ بیدار رہے اور تھوڑا سا اس کو سمجھے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں 4 چیزیں اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ کس سے ہے؟ ذرا بولیے، کیونکہ مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، خواجہ صاحب کا سبق آپ کو سنانا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے وہی آپ کو سمجھانا ہے۔ 4 چیزیں جو ہے جس کا تعلق اعمال سے ہے، اور پہلی چیز جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اللہ رسول پر ایمان، یہ عقیدہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال صالحہ۔ لیکن یاد رکھے، قرآن ہمیں احکام دیتا، قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ احکام بتاتا ہے، قرآن ہمیں آرڈر دیتا ہے، اللہ کا حکم سناتا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، حج کرو، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ احکام بتا رہا ہے، اور ان احکام پر عمل کیسا کرنا ہے یہ نبی کی سیرت سے معلوم ہوتا۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ نبی کی سیرت سے، احادیث نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے۔ صحیح ہے نا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی سمجھ پائے گا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے؟ اعمال کس طرح کرنا ہے قرآن سے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر ہمیں اعمال کیسے بجا لانا ہے جس سے اللہ راضی ہو، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا نبی کی سیرت سے، نبی کی احادیث مبارکہ سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دینا۔ قاری صاحب موجود ہے، آپ پوری بیداری کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ بات تو سب کے سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کو ہم قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، صحیح ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال کی بنیاد اسلام ہے، مگر اسے ہم قرآن سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت اور احادیث نبوی ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پڑھی؟ بولیے، جنہوں نے نبی کی سیرت پوری پڑھی ہے کتنے ایسے لوگ؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے اور جیسے سیرت میں لکھا ہے اس پر عمل بھی کیا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ پڑھنا تو آسان ہے مگر عمل کرنا آسان نہیں۔ تو اب اسلام ہم تک آیا کیسے؟ اسلام کو ہم نے سمجھا کیسے؟ اسلام کو ہم نے جانا کیسے؟ نماز کیا ہے یہ ہم نے کیسے سمجھا؟ روزہ کیا ہے اس کو ہم نے کیسے سمجھا؟ حج کیسے ادا کرنا ہے اسے ہم نے کیسے جانا؟ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اسے ہم نے کیسے جانا؟ تو دوستو، نبی کی سیرت پر عمل کر کے ساری دنیا میں جو نبی کے نائبین پھیلے ہیں انہوں نے زندگی گزار کر بتایا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے۔ اور ان نبی کے نائبین کو اولیاء کرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام، اللہ کے دوست۔ اب سوال یہ ہے، بات بہت قیمتی آپ کو سمجھا رہا، کچھ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم ترین فرائض ہیں، اس کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، صحیح ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ اعمال کا خزانہ تو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اعمال صالحہ کا خزانہ ہے، لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عرس کا اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ بات آتی ہے یا نہیں ذہن میں؟ عرس کا اور اسلام کا کہیں جوڑ ہے؟ دوستو، یہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین، اگر انہوں نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں نہ دکھایا ہوتا کہ اسلام کیا ہے، تو بزرگان دین کے عرس کے موقع پر ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اسلام کیا ہے۔ عرس منانے کا مقصد ہی یہ ہے
کہ بزرگوں نے بتایا اسلام کیا ہے، بزرگوں نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، مگر دل ہمارا نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، کون کون سے خیالات میں جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ والے وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں تو اللہ نے انہیں ایسا بلند مقام عطا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا، اللہ والوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیسے ملاتے ہیں؟ دوستو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مگر شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کیا ہے؟ بس ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤ، جھوم کر بلند آواز سے درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر بستام کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا نام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی کے شہر میں ایک فاحشہ گناہگار عورت آ گئی، اور جب وہ خاتون آ گئی اس کے سبب سے شہر کی فضا خراب ہونے لگی، ماحول خراب ہونے لگا، اور کچھ لوگ حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، آپ کے ہوتے ہوئے اس شہر میں ایک بری خاتون عورت آ گئی، اس کے سبب سے شہر کی فضا خراب ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کو کچھ کرنا چاہیے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت نے ان سے فرمایا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، اس کا انتظام ہو جائے۔ اور اسی رات حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فاحشہ عورت کے مکان پر ایک لوٹا اور مصلی دے کر پہنچے۔ اب رات کے وقت اس خاتون کے دروازے کے آگے حضرت نے مصلی بچھا دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب جو بھی شخص برائی کے ارادے سے آتا، حضرت بایزید بستامی کو اللہ کے اس نیک بندے کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا اور وہاں سے پلٹ جاتا۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، اس عورت نے سوچا جو اندر بیٹھی ہوئی تھی، کیا بات ہے کہ آج کوئی آتا نہیں، آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس نے اپنے نوکر کو بھیجا، جاؤ باہر دیکھو آج آتا کیوں نہیں کوئی۔ جب نوکر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مرد درویش نیک خدا کا بندہ مصلی بچھا کر یاد الہی میں مصروف ہے۔ اور جب جا کر اس نوکر نے اس عورت کو یہ بات سنائی تو اس نے کہا، اس درویش سے کہو کہ ہمارے اس دروازے سے تمہارا کیا تعلق، لہٰذا اگر اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو مسجد میں جا کر بیٹھے۔ جب نوکر نے آ کر وہ بات اپنے مالکہ کی اس کو سنائی، حضرت بایزید بستامی کو سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس سے ملنے آیا ہوں۔ اللہ والوں کی اصلاح کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، میں تو ملنے آیا ہوں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، مگر وہ خاتون 2000 درہم سے کم پیسے نہیں لیتی۔ کہا مجھے منظور ہے۔ 2000 درہم دیے، اس خاتون کے پاس پہنچے اور اس خاتون سے کہا کہ آج ہم نے تمہیں خرید لیا، اب ہم جو کہیں گے تمہیں خریدنا، تمہیں کہنا، تمہیں سننا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو، پاک صاف لباس پہنو اور وضو کر کر مصلی اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اس خاتون نے حضرت نے جیسے کہا ویسے ہی کیا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے ہمارے سب کے لیے
کہ اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب کیا ہوتا ہے یہ بھی جانا۔ وہ خاتون جیسے اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی نے کہا اسی پر عمل کرتے ہوئے پاک صاف ہو کر مصلی لے کر آئی، اور حضرت نے وہ مصلی لے کر زمین پر بچھایا قبلہ رخ کر کے اور کہا کہ اب نماز پڑھو۔ جب اس خاتون نے نماز شروع کی اور سجدے میں پہنچی، حضرت بایزید بستامی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ زبان اللہ کے ولی کی ہے مگر اس پر اثر نور الہی کا۔ حضرت بایزید بستامی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس خاتون کو تیری بارگاہ تک پہنچانا میرا کام تھا، دل کو پھیرنا تیرا کام۔ اس خاتون نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا اپنے وقت کی ولیہ کاملہ ہو گئی۔ اللہ کے ولی کی نگاہ جب ایک خاتون، وہ بھی فاحشہ سیاکار بدکار خاتون پر جب پڑ گئی تو اللہ کے ولی کی دعا سے وہ بدکار خاتون وقت کی ولیہ بن گئی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب بدکار سے بدکار اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں تو ایسا مقام ملتا ہے جو اللہ کے نیک بندے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے اللہ والوں کا ادب کریں گے تو اللہ ان کے مقام سے کتنا بلند کرے گا۔ تو یہ ہمارے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو یہاں ادب کا خاص کر کے خیال رکھے، جو نبی کی سیرت پر چلتے رہے، نبی کے کردار کو اپناتے رہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔